جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو نئے دوستوں کو کہنا تھا جو چینل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی سٹوری وہ بڑی بن رہی ہے، آخر حکومت نے اپنی ان کی آپ کہہ سکتے خاموشی تھی، سائلنس تھی، وہ بریک کر دی ہے۔ 3-4 دن سے بڑا مسئلہ چل رہا تھا DGISI کو لے کر، اور اب تک تو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، حکومتی ترجمان بھی خاموش تھے، حکومت کے لوگ بھی چپ تھے، اور آپ کو فوجی سائڈ سے بھی وہاں سے کوئی بات نہیں مل رہی تھی۔ جتنی اسپیکولیشن تھی، چیزیں تھیں، وہ سامنے آ رہی تھیں۔ تو آخر کار آج جو ہے اس کو انہوں نے بریک کرنے کا فیصلہ کیا۔ چودھری فواد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جو کیبنٹ کے بعد، تو اس میں انہوں نے جو آ کے گفتگو کی ہے وہ بڑی میرے خیال اہم گفتگو ہے۔ اس کے بڑے فار ریچنگ اس کے آ کے امپیکٹ ہوں گے کہ کیبنٹ میں کیا ڈسکشنز ہوئیں، اور آخر کار آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان جو بنی گالا میں کل رات ایک بڑی طویل ایک وہاں پہ ملاقات ہوئی، جس کی سٹوری جو عرشد شریف صاحب نے اپنے پروگرام میں رات وہ انہوں نے بریک کی ہے کہ آرمی چیف کی اور ان کی وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہے وہ بڑی میرا خیال ہے اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگرچہ تھوڑا سا برا لگتا ہے ایک اس میں ماڈسٹ ایک جرنلزم کیا کہ بندہ کریڈٹ اس میں لے چلے، سم ٹائم وہ میرا خیال ہر کسی نرگسیت ہونی چاہیے، تھوڑا سا ڈھول اپنا پیٹ لینا چاہیے کہ یہ سٹوری جو کنفرم کی تھی میرا خیال ہے یہ میرے اس پہ تھی، وی لاگ پہ تھی، جس پہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ میں نے جو اس وقت کے، بلکہ اس وقت کے نہیں ابھی جو ہیں یہ فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر، ان کا میں نے کوٹ لے کے اس پہ آ کے پروگرام کیا تھا، جس میں پہلی دفعہ انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ یس دیر آر ایشوز اور ہم ان کو آ کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں DGISI کے ایشو پہ۔ ادروائز پہلے جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ ٹوٹل وہ چل رہا تھا، اسپیکولیشن چل رہی تھی یا اشارے کنائیوں میں آ کے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں سمبلزم زیادہ یوز ہو رہا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے دیٹ واز دا فرسٹ ایک وی لاگ تھا، جس کے بعد میرے اور بہت سارے دوست جو ہیں، اچھا ہوا کوئی نہ کوئی جو آ کے کسی نہ کسی نے تو سٹوری کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اچھے دوست جو ہیں وی لاگ کر رہے ہیں، بہت ساری سٹوریز ان سائڈ سٹوری وہ سامنے لاتے رہتے ہیں کہ سٹوری وہاں سے اس کے بعد سب نے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حوصلہ مل گیا نا کہ جب انفارمیشن منسٹر جو ہے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہاں DGISI کے مسئلے پہ پرائم منسٹر اور ان میں آرمی چیف میں ایک اس وقت آپ کہہ سکتے کنفلکٹ چل رہی ہے یا ایشوز ہیں یا ڈیڈ لاک ہیں، پھر سب نے آ کے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اندر کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ سو اب جو چیز تھی حکومت نے خود میرا خیال ہے انہوں نے 3-4 دن کے بعد، اینڈ آئی وڈ سے اٹس اے وائز فیصلہ کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جس طریقے کا اس کو بیٹھ کے انہوں نے آ کے کنفرم کیا ہے اپنے اس میں پریس کانفرنس میں کہ یس اس پہ ایشوز ہیں اور اس پر بیٹھ کے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں۔ یہ بہت بڑا لاؤڈ میسج ہے جو انہوں نے آ کر اس پہ دیا، لیکن خبر میرے پاس کچھ اور ہے کہ اب کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ جو مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو رات اگر میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر اور ان کے درمیان، یہ عمران خان صاحب کے درمیان، اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نئے سرے سے ایک نئی ایک بھیجی جائے گی، سمری بھیجی جائے گی۔ منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ GHQ کے ساتھ مل کر ایک اس کو سمری تیار کرے گا، جس پر 3 نام جو ہیں وہ ان کو بھیجے جائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان میں سے پک کریں گے۔ یہ میرے کسی انتہائی ہائی لیول سورس سے بات ہوئی ہے جو ان چیزوں کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اب اس سے یہ لگ رہا ہے، میں نے ان سے پوچھا، ان سے کوشچن کیا میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ DG ہیں جن کو لگایا گیا، موجودہ سے مراد انجم ندیم صاحب جو ہیں، تو پھر ان کے نام پہ تو کنسنسس نہ ہوا، پھر اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ڈٹ گئے ہیں کہ جو آرمی چیف کی طرف سے نام دیا گیا تھا یا انہوں نے اناؤنس کیا تھا ISPR نے، تو ہم اس کو اگر نہیں مانتے، لہٰذا نئے سرے سے نئے سمری جو ہے وہ بنا کر بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر لگ تو یہی رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا، تھوڑے سے گارڈڈ تھے، کیئرفل ورڈنگ یوز کر رہے تھے ان دا گیون سچویشن۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ان سے ایک اور سوال پوچھا، میں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نیا DGISI کو لگ جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ان ندیم انجم صاحب ان کے نام پہ اگر نہیں مانتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ نام ہے جو ان کی ایک آپ کہہ سکتے کنسنٹ کے بغیر یا ان کی ایک ہوتا نا ایک ان کی اپروول کے بغیر یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، لہذا پرائم منسٹر جو ہے ان کو ندیم انجم کو DGISI کے طور پر وہ نہیں دیکھتے۔ تو اس پہ اور ساتھ میں نے کہا جو کوشچن کیا، بیسیکلی دیٹ واز مائی کوشچن، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیا DGISI لگایا جا سکتا ہے کہ نہ جنرل فیض ہوں گے، نہ جنرل یہاں ندیم ہوں گے، سو دیر وڈ بی تھرڈ مین، کوئی اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کا نام آئے گا اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کی اپروول دیں گے پھر اس کا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جو ان کی تھی، انہوں نے کہا یس اٹس پاسبل۔ سو امکانات میں سے یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں امکانات میں سے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ پاکستان میں آخری لمحے پہ چیزیں بدل سکتی ہے، پرٹیکولرلی جب یہ بڑے انتہائی سینسٹیو ایک یہاں پہ سچویشن ہے۔ جیسے ندیم انجم صاحب کا نام پہ کنٹروورسی شروع ہوگی، کوئی نہیں سوچ رہا تھا کنٹروورسی ہو جائے گی، ہو گئی۔ سو ابھی تک یہ خبر یہ ہے
کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں اس بات پہ اس پہ ایگری کیا ہے کہ نئی سمری جائے گی اور اس میں نئے نام اس میں ڈالے جائیں گے، اور یہ پرائم منسٹر کی اپنا پریروگیٹو ہوگا کہ وہ کس کو اس میں سے پک کرتے ہیں۔ موسٹ پرابلی مطلب امکان یہی کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا DGISI جو ہے نا وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، تاکہ یہ کنٹروورسی جو ہے یا یہ ڈیڈ لاک جو ہے نا اس کو آ کے اس کو بریک کیا جائے۔ یہ مطلب ہے جو مجھے ایک بڑے ہائی لیول سورس سے میری بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اس پہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ یہ میری اتھارٹی ہے اینڈ آئی مسٹ اگین یوز اٹ۔ تو میں نے ان سے یہ بھی بات پوچھی اس اپنے ایک اہم اس ذرائع سے، تو میں نے کہا یہ جو اتنا بڑا یہ کام ہو رہا تھا تو پہلے سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی کہ ہم نے کس کو DGISI لگانا ہے، کب لگانا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنسلٹیشن پروسیس یہ چل رہا تھا، یہ نہیں ہے کہ آل آف سڈن جو ہے نا آرمی چیف کی طرف سے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ آلریڈی کنسلٹیشن پروسیس یہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو مطلب یہ تھا آرمی کو یہ امپریشن تھا کہ شاید وہ اس نام پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ لیکن جو پروسیس تھا کہ اس کے لیے سمری جاتی، اپروول ہوتی، نوٹیفیکیشن ہوتا، وہ کوئی ایز سچ کوئی کاغذی وہ کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں سرکاری کام نہیں ہوا، محض گفتگو میں ہوا۔ سو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں بعد میں ہی ہیڈ سیکنڈ تھاٹ اور انہوں نے اس پر بیٹھ کر انہوں نے پھر اپنا فیصلہ جو ہے نا اپنا سنایا۔ سو وہ یہ کہتے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ رات جو یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے بڑی لمبی آرمی چیف کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، ان کی عمران خان صاحب کی، پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ وہ آ رہے تھے میسنجرز جا رہے تھے کہ آ کے وہاں پہ بنی گالہ میں مل رہے تھے، کچھ جا کے GHQ میں مل رہے تھے۔ سو یہاں پہ انڈائریکٹ جو مذاکرات ہو رہے تھے، تو میں نے پوچھا پھر کہ ڈائریکٹ مذاکرات کیا یہ فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں جو ٹاپ گنز ہیں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں آرمی چیف ہے پلس عمران خان صاحب جو ہیں، یہ خود فیس ٹو فیس بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیا جائے رادر دین کے میسنجرز کو استعمال کیا جائے۔ سو کل رات ایک بڑی طویل ملاقات جو ہے وہاں پر ان کی ہوئی ہے، تو اس میں جو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ان کا یہی تھا، اسی پہ بات ہوئی ہے۔ یہ بڑا ایک اس میں کہہ سکتے ہیں اہم ان کی ڈسکشن ہوئی، جس کے بعد یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کیا گیا کہ نئے سرے سے سمری آئے گی اور نئے نام ڈالے جائیں گے کہ آپ نے اسی کو آ کے موجودہ کو ریٹین کرنا ہے، ندیم انجم صاحب کو ریٹین کرنا ہے، یا کوئی نیا چیف جو ہے نا ISI کا وہ لانا ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جنرل فیض صاحب نے جانا ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنی پوزیشن جو تھی وہ انہوں نے کلیئر کی ہے جنرل باجوہ صاحب کو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو ابھی آپ ان کو ریموو نہ کریں، کیونکہ افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ بڑی انتہائی ایک اس کی وولٹائل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک نیا DG آئے گا، 6 مہینے لے گا سچویشن کو سمجھنے میں، ایک بندے کو سارا پتہ ہے، آلریڈی وہ ڈیل کر رہا ہے، مطلب میرے ساتھ بھی ایشوز کا اس کو پتہ ہے، آرمی کے ساتھ بھی پتہ ہے، اس امریکنز بھی ہیں جس میں افغانستان بھی ہیں، تو جو بندہ ڈیل کر رہے اس پورے مسئلے کو اس کو ہٹا کر ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت ان کو نہیں ہٹانا چاہیے، ان کو کنٹینیو کرانا چاہیے۔ اس پہ آرمی چیف کی پوزیشن یہ تھی جو مجھے اگین ذرائع نے تھوڑا سی مجھے بات بتائی ہے کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا اس لیے بھی جانا ضروری ہے جنرل فیض کا کہ ان کی 1 سال کی کم از کم مطلب آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال کی کور کرنی، کمانڈ کرنی کم از کم ضروری ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے جنرل فیض کے لیے کہ وہ پورا 1 سال جو ہے اپنی کور کو کمانڈ کریں، تاکہ کل کو اگر کوئی پروموشنز ہوتی ہیں یا مزید کوئی ایلیویشنز ہوتی ہیں تو اس میں وہ برابر کے اس میں شیئر ہولڈر ہونے چاہیے، ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی کی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ DGISI یہ کون بیٹھا ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی وہاں پہ کہ کون بیٹھے DGISI، تو ان کا یہ کہنا تھا یہ بیسیکلی ادارہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ISI ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر ہینڈل کرتی ہے یہ اس کو ایک اس کے آپ کا سیکورٹی کے ایشوز ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، اسٹریٹجک ایشوز ہیں، یا افغانستان کے ایشوز ہیں، پورا ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو سارے کے سارے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں DGISI کو، پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں یا مختلف ایشوز کو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا سٹانس ہے، کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ ایک ادارے کے طور پر ساری ایجنسی کام کرتے، کوئی انڈیویجول کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کا یہ سٹانس تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ جنرل فیض بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے، تو جو بھی نیا آئے گا لیفٹیننٹ جنرل آئے گا، ہیڈ کرے گا، اس کے پاس بھی اتنی ہی پوری ایک اس کو سپورٹ ملے گی ود ان ایک اس کی ایجنسی کو، اور ہمیں افغانستان پہ کوئی پرابلم نہیں ہونے والا۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا، یہ پھر مجھے جو بات مجھے پتہ چلی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا کہ انسٹیٹیوشنز بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسٹرینتھ ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہ کہتے ہیں مین بیہائنڈ دا گن، وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے انڈیویجول جو ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، ان میں پاور کتنی ہے، انٹیلیجنس کتنی ہے، یا ان کا IQ کتنا ہے، یا وہ آ کے پورے مسئلے کو حل کرنے کی کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ سو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ انڈیویجول جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، اور اس وقت ان کے خیال میں جنرل فیض جو ہیں ہی از دا موسٹ سوٹیبل گائے ٹو ہیڈ اٹ، تو لہٰذا آپ اسی کو کرو۔ یہ وہ ڈیڈ لاک تھا جو میں نے آپ کو بتایا چل رہا، تو پھر الٹیمیٹلی
अगेंस्ट जनरल फैज़ हैं, उन्होंने खुद भी इसमें इंटरवेंशन की है। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है कि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है कि मैं यहाँ पर उसमें DGISI रहूँ और आप जो है मुझे 1 साल जो है वो जाने दें, मुझे वहाँ पे अपनी कोर को कमांड उसमें करने दें। जनरल फैज़ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इसी पोजीशन पे रहे, ISI की मौजूदा पोजीशन वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है इससे एज इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये आर्मी के लिए भी एम्बेरसमेंट होगी, आर्मी चीफ के लिए भी एम्बेरसमेंट होगी, और वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहते कि ये उस पर तसर जाए कि देखें ये जो है इन्होंने अपने बॉस की मर्जी के खिलाफ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे पोस्ट जो दोबारा ले लिया। सो वो भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहते जनरल फैज़, और उनको भी अपना मुस्तकबिल यही नज़र आता है कि मैं जो हूँ मैं वहाँ पेशावर चला जाऊँ ताकि 1 साल की कोर में कमांड करूँ, और नेक्स्ट ईयर अगर कोई आर्मी की कोई रेस में मैं आके शामिल हो सकता हूँ तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँ। सो वो भी इसी चीज़ पर वो कैल तो इमरान खान साहब को उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि आप जो आर्मी इंस्टीट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट जाके मैं ये पोजीशन नहीं लूँगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। पूरा इदारा ये समझेगा कि मैंने शायद बैठ के मैं रहना चाहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो वो ये कहते हैं मेरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि मुझे पेशावर भेज दिया जाए, मैं जाके वहाँ पर वो जैनिंग उस पर कर लूँ। सो उनका भी ये व्यू था, लेकिन अल्टीमेटली तो वज़ीर आज़म साहब जो है इस बात पर वो खुश नहीं है। वो यही आखिर उन्होंने वज़ीर आज़म ने लगता ये है अपेरेंटली उन्होंने अपनी बात मनवाई है, अपनी अथॉरिटी उन्होंने मनवाई है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या होने जा रहा है कि अगर जो मैं फिर कह रहा हूँ अगर एक नया DGISI लगता है और ऑलरेडी पहले अनाउंस हो चुके हैं नदीम अंजुम साहब, उसके बावजूद ये उनकी अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्क्रैप करके नल एंड वैड करार करके कोई नया DG लगाया जाता है, अगर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये इस बात पर वो खफा थे कि जनाब के मुझसे आके अप्रूवल नहीं ली गई और ख़ुद ही उसको अनाउंस कर दिया गया, लिहाजा जब आप उसमें समरी आती है उसमें फिर नदीम अंजुम साहब का नाम भी है, साथ में 2 और लोग भी हैं। तो ये भी मुमकिन है कि आर्मी की रखने के लिए कोई फेस सेविंग देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो नदीम अंजुम साहब के नाम पे आके टीके से आई है। एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने आके उन्होंने समरी भेजी है, लिहाजा इसकी अप्रूवल देने में अब कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं इनके नाम को फाइनल कर रहा हूँ, ना कि इसको GHQ जो है वो फाइनल करके भेज रहा है। सो अब दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन लगता यही है कि जितनी मेरा ख्याल है एक बैड ब्लड हुआ है और आपस में इतने 3-4 दिनों में एक हमने चीज़ें देखी, स्पेशली कल हम देख रहे थे जो उन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ था कि जनाब अवाम जो है वो खान के साथ है, मैसेज भेजा जा रहा था शायद एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, कि हम जो है कि अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है। सो उसके बाद कुछ ना कुछ दरारें आना वहाँ पे वो ज़रूरी हैं। और तीसरा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि नदीम अंजुम साहब को इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि उनको एक उन्होंने मैसेज चलाया गया नदीम अंजुम साहब को कि मुझे एक उसमें कहते हैं DGISI के तौर पर शायद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट को एंडोर्स नहीं किया। लेकिन खान साहब के हल्के ये कहते हैं कि उन्हें आके कोई अगर उसमें नदीम अंजुम साहब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना वो उनके एज ए पर्सन के तौर पर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको यही था कि आप उसको जनरल फैज़ को वहाँ पर रहने दें। लेकिन देखना ये है कि नदीम अंजुम साहब इसमें कैजुअल्टी बनते हैं, जो टग ऑफ वार चली है, कन्फ्लिक्ट हुई है, डेडलॉक हुआ है, और उनका नाम नहीं आता नई समरी में उनको आके, और उनकी जगह एक नया DGISI जो है थर्ड, ना वही वाली बात है कि ना जनरल बाजवा साहब का आकर नॉमिनेटेड उसमें बंदा होगा, ना उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है जो जनरल फैज़ को चाहते हैं ना उनका बंदा होगा, कोई थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। सो थर्ड ऑप्शन में लगता है शायद वाली बात है कि एक उसमें नया DGISI जो है ना वो लगा दिया जाए और इस पूरे किस्से को ख़त्म किया जाए। लास्ट वर्ड ये है कि इस तरह के जो किस्से जब शुरू होते हैं वो फिर ख़त्म नहीं होते। बहरहाल इसके बाद जो ही डेवलपमेंट्स होती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।